اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی یہ 18 نشست ہے اور انشاءاللہ آج 17 عمل آپ سے شیئر کریں گے جو قبر کے عذاب کے حوالے سے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، 7047 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختلف قبر دکھائیں گی جن میں لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں اسی دوران فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجِعٍ، ایک آدمی کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اپنی قبر میں لیٹا ہوا تھا جس حالت میں بھی تھا، اور ایک اور آدمی تھا قائم علیہ بالصخرہ، وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا ایک بہت بڑا چٹان، ایک بہت بڑا پتھر لے کر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اس چٹان، اس پتھر کو اٹھاتا زور سے اور کس کے اس کے سر پر مارتا یہاں تک کہ وہ پتھر چکنا چور ہو جاتا اور اس آدمی کا سر بھی پھٹ جاتا۔ یعنی آپ ایسے مثال ہیں جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھوڑا اور وہ کس کے کسی کے سر پر مارے، یا کوئی آدمی 8-10 منزلہ چھت سے گرے اور اس کا جو سر ہے بالکل واٹر میلن کی طرح پھٹ جائے۔ آپ فرمایا کہ وہ جب اس آدمی کا سر پھٹ جائے اور وہ پتھر بھی، وہ چٹان بھی چکنا چور ہو گئی، تو ابھی جو آدمی ہے جس نے اس کا سر پھاڑا ہے اب یہ جاتا ہے ایک اور پتھر ڈھونڈنے کے لیے، ایک اور چٹان کا ٹکڑا ڈھونڈنے کے لیے۔ جس وقت تک یہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اللہ کی شان یہ، وہ جو لیٹا ہوا تھا قبر میں جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے اس کا سر اب دوبارہ بن گیا، دوبارہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے استناد کیا کہ دوبارہ وہ چٹان زور سے کس کے سر ماری، پھر اس کا سر پھٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کا کیا گناہ تھا کہ جس کو اس طرح کا ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اس کا سر پھاڑا جا رہا ہے اور وہ پھر دوبارہ ٹھیک کیا جا رہا ہے، پھر پھاڑا جا رہا ہے۔ تو اب دو باتیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا پہلا اس آدمی کا گناہ یہ تھا کہ یأخذ القرآن فیرفضہ، اس آدمی نے قرآن تو سیکھا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا۔ یعنی سے یہاں 3 معنی بظاہر معلوم ہوتے ہیں، یا تو یہ معنی کہ اس آدمی نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، حفظ کیا تھا اور پھر اس کو بھلا دیا۔ دوسرا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یأخذ القرآن، اس نے قرآن سیکھا تھا، جیسے میں اور آپ بچپن میں سیکھتے ہیں، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے بڑی عمر میں دنیا کے اتنی مصروفیت میں لگ گئے کہ قرآن تلاوت کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ الگ بات ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹی وی کا ٹائم ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی وہ تھا جس نے تجوید وغیرہ پڑھی تھی، سیکھا تھا قرآن، لیکن پھر تلاوت نہیں کرتا تھا، چھوڑ دی تھی تلاوت۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے قرآن تو سیکھا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یرفضہ، چھوڑ دیا تھا اس نے قرآن پر عمل کرنا۔ تو ایک گناہ تو اس کا یہ تھا، اور فرمایا دوسرا گناہ اس کا کیا ہے کہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کا جب وقت آ جاتا ہے یہ سویا رہ جاتا۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو اب اس کو نیند زیادہ عزیز ہے فجر کی نماز سے، اس نے فجر کی نماز ترک کر دی نیند کی خاطر، یا تھکا تھکا دفتر سے آیا، عصر کے بعد سو گیا، یا عصر قضا کر لی یا مغرب قضا کر لی۔ اب یہاں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس بندے کا معمول تھا، کسی بندے سے کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا ہو گئے، سویا رہ گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ توبہ کرے، دوبارہ پڑھ لے نماز۔ لیکن ایسا آدمی جس نے معمول بنا دیا یہ کوئی نمازیں قضا کر رہا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہا اور قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، تو یاد رکھیں پھر وہ اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ تو ان حدیثوں کو سب کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، لوگوں کو نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، قضا ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ٹائم مل گیا دیکھا جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت تو آپ لوگ خود اس ویڈیو کے بعد سوچ لیں کہ آپ نے آخری بار قرآن پاک کی تلاوت کب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ کے طور پر اس حدیث کو سب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔